بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان بار بار بول رہا ہے, از دا بیسٹ منتھ فار دعا. اس سے اچھا کوئی مہینہ نہیں. اور رمضان کی آج پہلی جمعرات ہے, فرسٹ تھرسڈے. ابھی آپ نے دعائے کمیل پڑھی. دعائے کمیل ہر جمعرات کو ہم پڑھتے ہیں, پوری دنیا میں ہوتی. پوری دنیا میں ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں, محرم ہو, سفر ہو, کوئی مہینہ, تھرسڈے ہر مسجد میں, ہر امام بارگاہ میں. اگر امام بارگاہ نہیں گیا تو گھر میں لوگ پڑھتے ہیں. پڑھنا چاہیے. بیسٹ دعا ہے غیبت امام میں. اتنی اچھی دعا ہے یہ کہ اگر آپ یہ 40 دن دعائے کمیل اس نیت کے ساتھ پڑھو. نیت یہ کرو کہ میں دعائے کمیل پڑھتا ہوں میرے امام کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور امام سے ملاقات کے لیے. 40 دن پڑھو, خالی تمہارے گھر میں ایسا رحمت نازل ہو. موسٹ ریکمینڈڈ دعا, سب سے زیادہ جس دعا کے بارے میں غیبت امام میں کہا گیا کہ یہ دعا پڑھو. کیوں؟ یہ دعا کسی مولوی یا مجتہد کے جملے نہیں, امام علی کے جملے, مولا علی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے. یہ دعائے خضر ہے, نبی خضر کی دعا. علی نے خضر کو دی, خضر نبی زندہ ہے, وہ یہ دعا پہلے دعائے خضر تھی. کمیل ابن زیاد ماشاءاللہ سب زیارت کو جاتے ہیں. اللہ ہم کو بار بار زیارت نصیب کرے مولا کی. جب آپ کوفہ جاتے ہیں تو مسجد کوفہ کے پاس, کمیل ابن مسجد حنانہ کے پاس, یہ جناب کمیل کا خبر ہے, آج گریو ہے. کمیل کون ہے؟ یہ امام علی کے شیعہ, جیسے ہم شیعہ ہیں نا ویسے کمیل ابن, ان کا پورا نام ہے کمیل ابن زیاد. یہ وہ شیعہ جیسے ہم شیعہ, لیکن ہم جیسے شیعہ ہیں ہم زبان سے بولتے یا علی, دل سے نہیں بولتے یا علی. ہم صرف زبان سے بولتے کہ ہم شیعہ ہیں, ٹپ آف دی ٹنگ سے, کہ وی آر شیعہ آف امام علی. نو, کمیل کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ یہ شیعہ ہے, لوگ بولتے تھے یہ شیعہ نے علی. یہ کمال. ہم کو مدغاسکر میں بولنے کی ضرورت نہ ہو کہ میں شیعہ ہوں علی کا, لوگ بولے, مدغاسکر کے لوگ بولے آپ کو. اس کا کیریکٹر اتنا چاہیے, علی کا شیعہ لگتا ہے. یہ اتنی میٹھی زبان سے بات کرتا ہے, علی کا شیعہ لگتا ہے. ہم اتنے اچھے شیعہ, ہم اپنے آپ کو شیعہ بولتے. ہمارے گھر کے حالات کیا ہے, ہسبینڈ کے ساتھ ہم کیسے رہنا ہم کو نہیں معلوم. بے حجابی کے ساتھ ہم رہتے پھر علی کی کنیز, پھر ہم جھوٹ بولتے پھر ہم علی کے چاہنے والے, رزق حرام کھاتے پھر علی کا چاہنے والا, جھوٹ بولتے پھر علی کا چاہنے والا, رمضان میں داڑھی کو مونتے پھر علی کا چاہنے والا. ویری بیڈ. میں ابھی تک تو 6 دن میں بولا ہی نہیں کچھ. تو بارہ کمیل وہ شیعہ تھا. اب آپ سوچو 37 ہجری, 37 ہجری یا 36 ہجری کا یہ واقعہ. کمیل ابن زیاد نے امام علی سے کہا, مولا آپ یہ بتائیے کہ آپ کا بیٹا قائم جو ہے وہ کب آئے گا. آپ سوچ رہے میری بات, پلیز غور سے سنو. 45 منٹ ہے میرے پاس. 36 یا 37 ہجری میں ہم کب, یہاں پہ 1438 میں اب ہم ہیں, 1400 سال پہلے. اس وقت کمیل پوچھ رہے امام علی سے کیا, کوفے میں پوچھتے ہیں کہ مولا علی یہ بتائیے کہ آپ کا بیٹا جو قائم ہے وہ کب آئے گا. اس وقت زمین کے اوپر کوفے میں امام علی موجود تھے, امام حسن علیہ السلام تھے, امام حسین تھے. 3 امام موجود ہے, 3 امام کوفے میں. 3 اماموں کے سامنے کمیل کو فکر ہمارے امام کی ہے. آج ہم کو کتنی فکر ہے اپنے امام کی. ہم یاد کرتے اپنے امام کو, ہم دعا کرتے امام کے لیے, ہم یہ بولتے کہ مولا I want to see you, I want to see you. ہم یہ بولتے کہ مولا میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا. شب قدر فرسٹ ڈے سے بول رہا, فرسٹ ڈے سے میں پہلے دن سے ایک ہی بات بول رہا کہ شب قدر ظہور امام کی تاریخ بھی ہے. ہو سکتا ہم مدغاسکر میں رہیں گے شب قدر میں انشاءاللہ, رات بھر اعمال کریں گے اور صبح میں ہمارے کانوں میں وہ جال حق و زاق الباطل ان الباطل کان زوغا کی آواز آئے گی. سب خاموش ہو گئے. ایک نے آمین نہیں کیا. یہ تو محبت ہے. And we say that we are follower of Imam Ali. We are waiting for Imam Zamana. افسوس, sad. پلیز بول رہا میں, پلیز ہاتھ جوڑ کے بول رہا. اب اس سے زیادہ کیا بولوں. We have to change. ہم کو چینج ہونا ہے. روٹین سے ہٹو. یہ رمضان میں مجھے ریولوشن چاہیے, مجھے انقلاب چاہیے مدغاسکر. اللہ کا شکر ہے دنیا میں جان گیا کہ انقلاب آیا. علی کو انقلابی شیعہ چاہیے, علی کو ڈم شیعہ نہیں چاہیے. ابھی 25-26 دن ہوں یہاں پہ, میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں, میں جو بول رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں. امام علی کو ڈم شیعہ, خاموش شیعہ نہیں چاہیے. امام علی کو انقلابی شیعہ چاہیے. آپ سوچو دوستو, سوچو میں کیا بول رہا ہوں. کمیل 36-37 ہجری میں امام علی سے پوچھتے کہ مولا پلیز لیٹ می نو, مولا پلیز آپ بتائیے کہ آپ کا بیٹا قائم کب آئے گا. کیوں پوچھ رہے کمیل؟ وائی ہی از آسکنگ. کیوں پوچھ رہے کمیل؟ ارے ماں امام علی ہے, امام حسن, امام حسین, تین امام ہے. امام کو ہمارے امام کی فکر کیوں ہے؟
کمیل کو ہمارے امام کی فکر کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ جب مولا علی کا حق لیا گیا تو اس وقت یہ پورے شیعہ جتنے تھے علی کے، سلمان، بوذر، میثم، کمیل، جتنے، جابر، جتنے تھے نا، سب کو پتا ہو گیا کہ اب رحمت جو ہے قائم آنے کے بعد ہی آئے گی. اب رحمت ختم ہوگی زمین سے. یار پلیز بولتے ہوئے سنو نا. اب رحمت ختم ہو گئی، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے خیبر کے بعد، خیبر کی جب جنگ فتح ہوئی تو اللہ کے رسول نے کہا مسلمانوں کو کہ اگر میرے بعد، رسول کا جملہ، میرے بعد، آفٹر می، میرے بعد اگر تم علی کو بلا فصل مان لو گے تو زمین سے ساری رحمتیں اور آسمان کی ساری رحمتیں زمین پہ آ جائیں گی. لیکن آئی نو تم نہیں مانو گے. تو جب مولا کا حق چھینا گیا، خلافت سے ہٹایا گیا، تو اس وقت سارے شیعوں کو یہ پتا چل گیا تھا کہ اب رحمت نہیں آئے گی، اب رحمت آئے گی ان کا آخری بیٹا قائم جب دنیا میں آئے گا. تو کمیل پوچھ رہے مولا، غور سے سنو، کمیل پوچھ رہے مولا آپ کا بیٹا قائم کب آئے گا؟ تو علی نے کیا کیا؟ کمیل کا ہاتھ پکڑا، ایسا میری طرف دیکھتے رہے، کمیل کا ہاتھ پکڑا، پکڑ کے آج جہاں کمیل کا مزار ہے نا مسجد کوفے میں، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے ان کی، وہاں پہ مولا علی لے کر آئے، کمیل کو ہاتھ پکڑ کر لے کر آئے. اس وقت جنگل تھا ایک، ایسا پورا آبادی نہیں تھی، جھاڑ تھے. علی نے کہا کمیل یہ جو جگہ ہے نا، یہ جو جھاڑ ہے نا، اس پہ تم کو پھانسی دی جائے گی، تمہاری زبان کاٹی جائے گی، تمہارے ہاتھ اور پیر کاٹے. کمیل نے پوچھا وائی، کیوں؟ تو کہا میری محبت میں. کہا مولا میں آپ کی محبت میں یا شہید ہوں گا؟ فوراً کمیل زمین پہ گرے، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں علی کی محبت میں شہید ہوں گا. آج کا شیعہ ہوتا جھاڑ کو ہی کاٹ دیتا. صحیح بول رہا؟ مدغاسکر والے نہیں کاٹتے. میں ایک بات بول رہا ہوں، آج کا شیعہ ہوتا بولتا نہ جھاڑ رہنا نہ پھانسی ہونا، ہم تو زندہ رہنا چاہتے. یاد رکھو، جسٹ ریممبر دس، یاد رکھو، زندگی مدغاسکر میں یا دنیا میں گزارنے کا نام زندگی نہیں ہے، زندگی علی کے ساتھ گزارنے کا نام ہے. امام علی کے ساتھ لائف گزرے گی تو وہ لائف ہے، مرنے کے بعد زندگی ہے. یہ زندگی نہیں ہے، یہ تو ببول کی طرح، ببول کی طرح یہ زندگی ایک لمحے میں ختم ہو جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو. مدغاسکر کے قبرستان میں جا کے دیکھو کتنے بڑے بڑے سیٹ لوگ سو رہے، کتنے بڑے بڑے پیسے والے لوگ آرام کر رہے وہاں پہ. کبھی جا کے دیکھو، میں گیا نہیں لیکن مجھے معلوم ہے. آپ سے ایک بات بول رہا، جمعرات ہے نا، جا کر وہاں پہ بیچ، مجھے معلوم ہے بہت دور ہے، میں مثال دے رہا، ایگزامپل دے رہا. سیٹرڈے نائٹ جاؤ قبرستان میں، رات میں مرد کو بول رہا جاؤ، ایگزامپل دے رہا، جا کے بیچ قبرستان میں میری طرف دیکھ، قبرستان میں کھڑے رہ کے ایسا کھڑے رہو 5 منٹ رات مغرب کے بعد افطار کر کے جاؤ قبرستان میں، ایسا کھڑے رہو اور ایسے دیکھو چاروں طرف، ایسے چاروں طرف دیکھو. کتنی خاموشی ہے وہاں پہ، کتنی کوائٹ پلیس ہے، ایک آواز نہیں آتی. آپ بولیں گے رات میں کوئی پکڑ لے گا، کوئی پکڑتا نہیں وہاں پہ. بیچ قبرستان میں کھڑے رہ کے دیکھو یہ کتنا بڑا سیٹ ہے، یہ کتنا پیسے والا تھا، یہ کتنا بڑا ملینر تھا. جب تک یہ زندہ تھا بغیر اپوائنٹمنٹ کے کوئی ملتا نہیں تھا. اور آج منو خاک کے نیچے، آج وہ سو رہا، کل ہم بھی ایسی سوئیں گے، ہم بھی ایسی سوئیں گے. یہ یاد رکھو، سب کا حشر وہی ہونے والا ہے. یہ میرا برانڈڈ ڈریس، $1000 کی شرٹ، مرسیڈیز گاڑی، بڑے بڑے بنگلے، سیکورٹی گارڈز، وہاں نہیں آئیں گے. وہاں تمہارا اعمال نامہ، تم ہوگے تمہارے. آج میری ٹاپک موت نہیں، میں بتا رہا خالی عبرت کے لیے کہ یہ سمجھو، یہ غنیمت سمجھو رمضان کو. جتنا چینج ہونا ہے یہ رمضان میں چینج ہو جاؤ. تو کمیل نے کہا مولا مجھے یہاں شہید کیا جائے گا؟ تو کہا ہاں. اب اس کے بعد سنو، اب سنو. پھر امام علی کہتے ہیں کمیل جب تم مر جاؤ گے، شہید ہو جاؤ گے تو تمہاری یہاں خبر بنے گی. اس کے بعد وقت گزرے گا، مولا کے جملے، زمانہ گزرے گا، سینچریز گزر جائیں گے. ایک دور ایسا آئے گا کہ تمہاری خبر کے پاس بڑی بڑی عمارت بنائی جائے گی، بلڈنگز بنائی جائے گی، اور اس عمارت میں جو مالک ہوگا وہ اوپر چھت کے اوپر لا کر ایک شیطان کو بٹھائے گا جس کا نام انتینا ہوگا. وہ زمانہ علی نے 1400 سال پہلے بولا، 1400 ایئرس پہلے. آج جا کے کمیل کے روزے کے پاس دیکھو، بڑی بڑی عمارتیں. کہ جب یہ بلڈنگز بن جائیں، یہ عمارتیں بن جائیں تو سمجھ لینا میرے بیٹے کا ظہور بہت قریب آ گیا. آج کتنا قریب ہے؟ میں انشاءاللہ جب امام کے اوپر پڑھوں گا تو اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا، سائنس آف ری اپیئرنس آف امام، وہ علامات بتاؤں گا انشاءاللہ کہ جو آج کتنے قریب. میں، میرا مشن ہے پوری دنیا میں، میں میرے مولا کا غلام ہوں، غلاموں کا غلام ہوں. میں بس ایک ہی چیز چاہتا ہوں کہ ہر آدمی زمانے کے امام سے کلوز ہو جائے. اور آج کی رات بہترین رات ہے امام سے کلوز ہونے کی. پہلی جمعرات، فرسٹ تھرسڈے نائٹ. سلامتی کی نماز آج رات میں ضرور پڑھنا. اگر پڑھ لیا ہے تو ویری گڈ،
نہیں پڑھا ہے تو گھروں کو جا کے رمضان میں نارمل ڈے سے تھوڑا سا لائف اسٹائل کو بدلو. 2 رکعت سلامتی کی نماز آج کے کل کی صبح ظہور کی صبح ہے. ہر جمعے کو کہا انتظار کرو ظہور امام کا. وہ مومن کی علامت بتائی گئی. شیعہ اس کو بتایا گیا, پہچان بتائی گئی کہ وہ رات میں سوئے تو اپنے امام کے انتظار میں سوئے. جب آج کی رات غور سے سنو, میں یوتھ کو بول رہا مدغاسکر کے اور جو میری مجلس لائیو سن رہا, آج فرسٹ تھرسڈے نائٹ ہے رمضان کی, پہلی جمعرات, امام کی سلامتی کی نماز. اور جب سونا بستر پہ جانا, when you go to bed, اپنے ہاتھ کو سر پہ رکھو, ایسے رکھ کے 2 جملے بولو, السلام علیکہ یا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف, بول کے بستر پہ چلے جاؤ. رات بھر تم امام کی ضمانت میں چلے جاتے. صبح جب سحری کو اٹھو, پھر بستر پہ سے باہر آؤ, آتے ہی سر پہ ہاتھ رکھ کے بولنا السلام علیکہ یا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. لازم 2 سلام روز کرنا. You start from today tonight and you will change the life. You will change the life. You will see the difference. تم اپنے ڈیفرنس دیکھو گے اپنی زندگی میں, کیسے تمہارے اوپر برکت ہوتی ہے. اس لیے کہ میں ایک بات بولوں آپ کو, سلام واجب ہے نہیں ہے نا؟ جواب سلام واجب ہے نا؟ تم سوچو رات میں بستر پہ سونے سے پہلے اگر تمہارے اوپر امام کی ایک نگاہ کرم پڑ جائے تو رات کیسے گزرے گی؟ کیا سن رہے گا؟ بستر پہ جانے سے پہلے اگر تم نے سلام کیا امام کو تو امام نے جواب دیا آپ کو دیکھ کر, اور دیکھ کر جواب دے کر مسکرائے کہ میرے شیعہ نے مجھے مدغاسکر سے سلام کیا. امام اگر 1 سیکنڈ کے لیے بھی تم کو دیکھے نا تو تم اپنے دور کے کمیل اور میسم بن سکتے. ڈو سمتھنگ فار امام. آج کی رات یہ 2 عام کام کرنا, سلام کرنا اور سلامتی کی نماز پڑھ کے سنا. صدقہ یہاں آرام سے آپ دے سکتے, یہاں تو اتنے لوگ ہیں. امام کی جان کا صدقہ روز دو ماہ رمضان میں شب قدر تک. 3 چیزیں ہو گئی دعا کے لیے. چوتھی چیز, آج کی رات ہماری رات تو نہیں, تھرسڈے نائٹ یہ ہماری نہیں ہے, یہ مرحومین کی رات ہے. اللہ کا رسول, غور سے سننا, اللہ کا رسول جمعے کی صبح, کل کی صبح فجر کی نماز میں رمضان مسلمان نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی کو آیا. اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. مسجد نبوی کو آیا. جیسی مسجد نبوی میں آئے تو جیسا یہاں پہ محراب ہے وہاں پہ رسول اللہ پہلے سے بیٹھے ہوئے, میری طرف دیکھو, بیٹھے ہوئے اور روئے جا رہے. مسلمان گھبرا گیا, کہنے لگا یا رسول اللہ کل رات میں جب ہم عشاء کے وقت گئے تھے تو آپ اچھے تھے, اب رو کیوں رہے؟ Why are you crying? کیوں رو رہے آپ؟ پرانا زمانہ, کوئی ٹیلی فون سسٹم نہیں ہے, کوئی واٹس ایپ یا فیس بک یا کچھ بھی نہیں ہے. پرانے زمانے میں لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے تھے, پھر صبح فجر پہ اٹھ کے آتے تھے. کل رات میں کیا نیوز آ گئی, کس نے آپ کو رلایا, کیوں پریشان ہے, واٹ ہیپن, وائی آر یو کرائنگ؟ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یا رسول اللہ کل رات میں تو سب ٹھیک تھا, اب صبح اتنا رو رہے. پورا مسلمان پوچھتا ہے, اللہ کے رسول کا جواب سنے. جب مسلمانوں نے پوچھا کہ کیوں رو رہے, کس نے رلایا, تو کیا کہا پتہ ہے؟ کہا تمہارے مردوں نے رلایا, تمہارے مرحومین نے رلایا, تمہارے مرحوم ماں باپ نے رلایا. مسلمان گھبرا گیا, کہا ہمارے مردے, ہمارے مرحومین آپ کو رلائے. اب رسول کا جملہ میں اپنی زبان سے بول رہا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا, مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے مردوں نے آپ کو کیوں رلایا. رسول کا جملہ, رسول کا حبیب بلرامی کا جملہ نہیں. اللہ کا رسول کہتا کہ تم اپنے بستر کے اوپر آرام سے نرم تکیے پہ, یہ میرے جملے, نرم تکیے پہ سو رہے تھے, تمہاری ماں, تمہارا باپ تمہارے دروازے پہ کھڑے رہ کے بھیک مانگ رہا تھا. سمجھے میری بات؟ میں نہیں بول رہا, رسول بول رہے. آج کی رات کا تم بستر پہ سو رہے تھے, تم آرام سے سو رہے تھے, تمہارے مرحوم ماں, تمہارا باپ. آپ امیجن کرو اگر کسی کی ماں ایسا آگے ہاتھ پھیلا کے بولے بیٹا میں بھوکی ہوں, آدھی روٹی دے دے, بیٹے کا کیا حال ہوگا؟ مر جائے گا. اگر ماں بولے کہ میرے بیٹے میں بھوکی ہوں بیٹا ایک روٹی کا ٹکڑا دیتے ہو, کیا حشر ہوگا؟ آج کے پوچھا ہماری ماں باپ ہمارے گھر کے دروازے پہ تھے. تو اللہ کے رسول نے کہا گئے مسلمانوں, جمعرات کی رات کو اللہ سارے مرحومین کو, سارے مردوں کو اجازت دیتا, پرمیشن دیتا روح کو کہ جاؤ اور اپنی اولاد سے کچھ مانگ کے لا لو. جاؤ اور اپنی اولاد سے کچھ مانگ کے لا لو. یہ مت سمجھو کہ اگر آپ مدغاسکر میں تانا میں, اور مدغاسکر کے 500 میل دور تمہاری ماں دفن ہے, انڈیا میں تمہاری باپ دفن ہے, تو اسے فرق نہیں پڑتا. دنیا کے کسی حصے میں تمہارے ماں باپ ہو اور تم یہاں ہزاروں میل کا فاصلہ ہے, کوئی فرق.
مرنے کے بعد اللہ ڈسٹینسز کو ختم کر دیتا. روح بیٹا جہاں ہوگا، بیٹی جہاں ہوگی، وہاں پہ تمہاری ماں، تمہارا باپ، تمہارا بھائی، تمہاری بہن، تمہارا دادا، تمہاری دادی، تمہارا نانا، تمہارے نانی، جتنے رشتہ دار ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ ہم کو کچھ دے دو. اب رسول اللہ کا جملہ ہے، عابد بالرامی کا جملہ نہیں. اللہ کا رسول کہتا کہ اگر آج کی رات، پلیز غور سے سنو، آج کی رات ایک روٹی کا ٹکڑا، پیس آف بریڈ، ایک لقمہ، ایک روٹی کا ٹکڑا اگر جانور کے سامنے ڈالو گے تو اللہ اس کا بھی اجر دے گا. کیا کیا واٹ وی ہیو ڈن فار اور مرحومین. روزہ رکھا اپنے لیے، مغرب عشاء کی نماز پڑھی اپنے لیے، دعائے کمیل پڑھی اپنے لیے، شب نماز پڑھ رہے اپنے لیے، دعا مانگ رہے اپنے لیے، اپنے مرحوم ماں باپ کے لیے. کیا جمعرات کو یہ مت سمجھو کہ میں نے روزہ رکھا اپنے لیے رکھا، واجب تھا اس لیے رکھا، نماز پڑھی اس لیے کہ واجب تھی، سب جو کچھ کیا میں نے اپنے لیے کیا. واٹ آئی ہیو ڈن فار مائی مرحومین، میں نے کیا کیا اپنے مرحومین کے لیے. آج کی رات کل کی رات نہیں تھی، وینسڈے نائٹ کی طرح آج کی رات نہیں ہے. آج کی رات ٹماروز نائٹ، کل آنے والی رات کی طرح نہیں ہے. آج کی رات ٹوٹل رات مرحومین کے لیے ہے، مرحومین کے لیے جو مدغاسکر کے ہزاروں جو مرحومین وہاں دفن ہیں، پوری دنیا میں جو تمہارے رشتہ دار، ہمارے رشتہ دار دفن ہیں، ان کی رات ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب میں آپ کو 2-3 چیزیں دیتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے بول رہا ہوں. اب اس سے زیادہ کیا بولوں؟ میں اپنے لیے نہیں بول رہا، آپ کے لیے بول رہا ہوں. میں اپنے لیے نہیں بول رہا، آپ کے فائدے کے لیے بول رہا ہوں. میں اپنے لیے نہیں بول رہا، آپ کو اس کا ثواب ملے گا. اور یہ جمع ہوگا آپ کے لیے جب ہم مریں گے. یہ سب چیزیں ہم کو پلٹا دی جائیں گی.